الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ عن خارجہ ابن حذافہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ امدکم بصلاة ہی خیر لکم من حمر نعام الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاة العشاء الى ان یطلع الفجر۔ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں مزید عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے واسطے نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، طلوع صبح صادق یعنی طلوع فجر تک مقرر کیا ہے، یعنی اس وسیع وقت کے ہر حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آج جو احادیث ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ مختصر، وہ وتر کے متعلق ہے کہ وتر کی اہمیت اور وتر کے میں کیا پڑھا جائے، اور وتر کے بعد وتر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اردو میں جیسے کہتے ہیں طاق اور جفت، کہ ایک ہوتا ہے ایون نمبرز، ایک ہوتے ہیں آڈ نمبرز۔ تو آڈ نمبرز کو وتر کہا جاتا ہے، یعنی جو ایگزیکٹلی ہاف میں ڈیوائڈ نہ ہو سکے ان کو وتر کہا جاتا ہے، اور کیونکہ اس نماز میں 3 رکعت ہیں تو اس لیے اس کو بھی وتر کہا جاتا ہے۔ ذرا وتر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہیں اور وتر کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے ہم نے بعض مشائخ کو دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ان کو دیکھنی ہوتی یا لینی ہوتی تو اس میں بھی وہ طاق نمبر کو ترجیح دیتے ہیں جفت کے اوپر، یعنی کوئی کام کرنا ہے، خوشبو جیسے وضو کے جو بھی مستحبات ہیں یا فرائض ہیں وہ سب 3 مرتبہ کرنے کے علاوہ مسح کے تو مسح 1 مرتبہ، لیکن وتر نمبر میں یعنی آڈ نمبر میں 3 دفعہ یا 1 مرتبہ۔ رکوع کی تسبیح ہے 3 5 7 یا سجدے کی تسبیح ہے 3 5 7 مرتبہ۔ تو عموماً اسلامی تعلیمات میں سنت میں اس وتر کو ترجیح دی گئی ہے کہ آڈ نمبر کو، اللہ تعالیٰ خود بھی اکیلے ہیں، ایک ہی ہیں، اور وہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ وتر کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بہرحال وتر یہ نماز 3 رکعت کی، اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ایک نماز اور جو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے حضرت بتاتے تھے کہ جیسے آج کل کے دور کی مرسیڈیز، یہ خوب بہترین سواری، زبردست سواری جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہو، تو وہ اس سے بہتر ہے، یعنی جس چیز کو تم بڑا محبوب رکھتے ہو اس سے بہتر تمہارے لیے یہ وتر کی نماز ہے۔ اور اس کا وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عشاء سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی عشاء کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ So today inshallah the hadiths that we are going to read, they are about witr. Witr literally means the odd numbers. So there's even numbers and there's odd numbers. This hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala is also witr, and he prefers or he loves witr. So therefore we see that in different teachings of Islam, in different things that we do, this odd numbers have been given precedence. For example, in ruku we say Subhana Rabbiyal Azim 3 times or 5 times or 7 times. In sajda we say Subhana Rabbiyal A'la 3 times, 5 times or 7 times. Similarly, in wuzu, the things that we do, they are done all 3 times, or masah is done once. So in this way, witr is these 3 rakat after Isha, and they can be prayed any time before the time of Fajr starts. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said in this hadith that it is better for you than very valuable camels. So that is like the Mercedes of that time, that something very valuable that you really prefer, that you really like, this salah of witr is better for you if you know. عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يؤتر فليس منا الوتر حق فمن لم يؤتر فليس منا الوتر حق فمن لم يؤتر فليس منا۔
اللہ اکبر. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وطر حق ہے، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وطر حق ہے، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وطر حق ہے، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ has narrated, I heard the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم myself, he said that witr is a right. Whoever does not do witr, then they are not from among us. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said this thrice. So یہ حدیث اور اس قسم کی اور حدیث کی وجہ سے، جس طرح میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ بعض سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں، بعض غیر مؤکدہ ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے اس کو واجب فرمایا ہے، اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ سنت مؤکدہ سے بھی بڑھ کر ان کا درجہ واجب کا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس حدیث اور اس جیسی اور حدیث سے سمجھا گیا ہے کہ اتنی شدید وعید کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو حضرت کے ہاں احناف میں یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے. واجب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل اس کی اہمیت فرض جتنی ہی ہے، بس ٹیکنیکل فرق یہ ہے کہ قرآن شریف میں نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے اس پہ اہتمام فرمایا، اس کی تاکید فرمائی ہے کہ بالکل فرض جیسا ہی ہے. So this hadith and the others of this kind, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi has decreed that witr, these 3 rakat after Isha, they are wajib. What is wajib? It is as important as farz in terms of doing. But the technical difference is that the command did not come directly in the Quran. The Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized it so much that it is just like farz in terms of ihtimam, in terms of doing and being careful about it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that witr is a right. Witr is, and whoever does not do it, they are not from among us. Another hadith, عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر أو استيقظ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وطر سے سوتا رہ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے جس کی نماز وطر قضا ہو جائے یا بھول جائے، او نسیہ فلیصلی اذا ذکر، تو جیسی یاد آئے پڑھ لے، یا جب وہ جاگے اس وقت پڑھ لے. یعنی وطر کی قضا بھی ہے. سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ اگر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا نہیں ہے، لیکن وطر ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی قضا بھی ہے. یہ مزید دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا درجہ سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سے بڑھ کر ہے. تو in this hadith Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever missed witr because of they were sleeping or they forgot, then as soon as they remember they should pray it, or whenever they wake up they should pray it. So therefore this is further proof that this is something beyond sunan muakkada. This is wajib. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یعنی رات کی نمازوں میں تمہاری آخری نماز وتر ہو. Narrated by Sayyidina Ibn Umar رضی اللہ عنہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that make witr your last prayer of the night. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليؤتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ آخری رات میں وہ اٹھ نہیں سکے گا تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع ہی میں یعنی عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے، اور جس کو اس بات کی پوری امید ہو کہ وہ تہجد کے لیے رات کے آخر میں اٹھ جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخر ہی میں تہجد کے وقت وتر پڑھے، اس لیے کہ اس وقت کی نماز میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت بڑی فضیلت کا ہے. Narrated by Sayyidina Jabir radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the one who fears that they will not be able to get up at night,
then they should pray witr in the beginning of the night with after Isha. And those who have full hope that they will be able to wake up, they will wake up at the tahajjud time, in the end of night, then they should pray witr at that time, because that time is mashhuda. Salat akhir al-layli mashhuda. The night at the mashhud means something that is witnessed. So it's a weird thing here that the Prophet ﷺ is saying that the prayer at the last time of the night is witnessed. Halaki, what is the norm? That when somebody gets up at the night, they are alone. So who's witnessing it? Either the meaning here is that the malaika are witnessing, as Hazrat has went, or Allah himself is a witness to everything. So it is basically that person alone and Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, when we start next week, hopefully the chapter about Qiyamul Layl, we'll talk about the fazail of that, where it's a very good time, very beautiful time when a person is alone with Allah subhanahu wa ta'ala. So the Prophet ﷺ has said that it is better that you pray at that night if you have full hope that you will be able to wake up at that time, because at that time it is a mashhood time, it is a time which is witnessed, and that time is very superior. تو یہی فتویٰ بھی ہے کہ وطر ہے تو نماز آخری نماز، لیکن اس کے بارے میں بعض صحابہ کا بھی عمل یہی تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ تم اول رات میں وطر پڑھ لیا کرو. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو، اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ اٹھ جائے گا، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رات کو آخری وقت میں پڑھے. اور اس شخص کو ظاہر ہے کہ جیسے ہمارا آپ ہیں، ہمارے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہ کبھی اٹھ گئے قسمت سے تو بڑی بات ہے، تو پھر ہم لوگوں کو پڑھ کے ہی سونا چاہیے. ہاں، اب اس میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کم از کم اتنا تکلف کیا جائے کہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے، ایک تو ہم نے اپنے سارے مشائخ سے تواتر کے ساتھ یہ عمل دیکھا ہے کہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے اگر صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم 2 رکعت نفل استغفار پڑھ کے انسان سوئے کہ یا اللہ، میں نے دن بھر میں جتنے گناہ کیے، اب سونے جا رہا ہوں آپ سے، ایک پوری دنیا سے غفلت کے عالم میں جا رہا ہوں، تو میں چین سے سوؤں گا نہیں جب تک کہ اپنے گناہ آپ سے معاف نہ کرا لوں. تو اپنے گناہ معاف کرا کر 2 رکعت نفل استغفار پڑھے کم از کم، اور پھر بستر پہ جائے، اور اس وقت اگر وطر پڑھ لیے جائیں تو امید ہے کہ یہ افضل وقت میں شمار ہو جائے گا. جیسے کہ تہجد کے بارے میں آیا ہے کہ وہ انسان عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لے نفل تو وہ تہجد کاؤنٹ ہو جاتی ہے. تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء پڑھ لی، اب جب رات کو سونے کا وقت آ رہا ہے تو اس وقت ذرا اہتمام کر کے، مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے انسان 2 رکعت پڑھے اور وطر پڑھے اور پھر بستر میں چلا جائے. So we should try that. The Prophet ﷺ has said in this hadith that if somebody knows that they are going to wake up, then they should pray witr at the tahajjud time, the last time. But there is Sahaba, there is action of Sahaba as an evidence, as a witness to this. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu has narrated the Prophet ﷺ commanded me to pray witr at the beginning of the night. So the meaning here is that if you are not sure that you will be able to get up at the end of night, then you should pray at the beginning of the night. But at least we should do this much, that when we are going to bed, before going to bed, we pray 2 nawafil and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, nafil istighfar, and then pray witr and then go to bed. If possible, that's at least somewhat closer to that preferable time, inshallah. اب اتنی یعنی وطر کے بارے میں ایسی حدیث، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ بعض لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بڑا ڈھیلا بنا دکھاتے ہیں، اور پورا ایک سلسلہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ وطر جو ہے وہ بس سنت ہے، پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ عقل خبت ہونے سے بچائے ہماری بھی، کہ چند نوافل ایسی کہ جن کے بارے میں 2-3 روایات ملتی ہیں، کیونکہ طبیعت اس پہ زیادہ چلتی ہے اس لیے اس کو تو اس قدر اہمیت دے لینا کہ جیسے مثال کے طور پہ تحیۃ المسجد کی نماز ہے. تحیۃ المسجد کے بارے میں ایک آدھ روایت ایسی ہے کہ ایک صحابی آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو 2 رکعت پڑھو. اب اس روایت کی بنا پر تحیۃ المسجد کو اس قدر اہمیت دے دینا کہ چاہے امام خطبہ دے رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، تو اس کے سامنے، ناک کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی جائیں گی. اور وطر کے معاملے میں ایسا ڈھیلا پن
کہ یہ تو بس جی وہ ہے، پڑھ لیے تو فائدہ ہے، ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ وطر کے بارے میں زیادہ شدید حدیث موجود ہیں. تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ ساری نمازیں بہت اہم ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے موقع محل دیکھ کر. اگر امام تقریر کر رہا ہو یا کوئی بات چل رہی ہو، کوئی گفتگو چل رہی ہو، کوئی بیان چل رہا ہو، تو اس وقت آپ اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہوں گے اور صحابہ سامنے آ کے نمازیں پڑھتے ہوں گے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس بات کو مزاج قبول کرتا ہے کبھی؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ بس وہ ایک جو دماغ میں آ گئی بات. دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا. یو ہیو ٹو اوبے، یو ہیو ٹو لسن. Whatever you understand, whatever you think is important is not important. Whatever feels important to you is not important. Whatever has been emphasized by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is important. So this witr has been emphasized by these hadiths that we are reading. These are only, some of those hadiths. There is so many about this witr, and there is perpetual action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he would never miss it. But people who, because it's a hard prayer, it's a hard thing to do, because it's time to sleep or you have to get up at the night and pray it. So people are considering it in the hukum of tahajjud, that you do it, it's good. If you are now able to do it, no problem. That's not the case. Something that is very visible, something that is easier to do, for example tahiyatul masjid, you have given so much importance to it. It is a very beneficial, very virtuous thing to do. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam would be giving khutbah and the people will come and start standing praying, start praying before him sallallahu alaihi wasallam. Simply not possible. So therefore everything should be given its own due place. Whatever is nafil is nafil, whatever is sunnah is sunnah, whatever is emphasized upon with the Prophet sallallahu alaihi wasallam as witr, that's witr, and whatever is farz is farz. We should hifz maratib, take care of the levels of everything. What we like, that's not deen. What the Prophet sallallahu alaihi wasallam has emphasized, that's deen. Anyway, now about the rakat of witr, that how much rakat should be prayed. An Abdullah ibn Abi Qubays قال سألت عائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر؟ قالت كان يؤتر ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3 ولم يكن يؤتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. عبداللہ ابن قبیس تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ 4 اور 3 اور 6 اور 3 اور 8 اور 3 اور 10 اور 3. تو یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ جو 3 سیدہ بتا رہی ہیں رضی اللہ عنہا، یہ وتر کی رکعت ہیں، اور باقی جو پیچھے کی رکعت ہیں وہ تہجد کی رکعت ہیں. 4 اور 3 سے مراد یہ ہوا کہ 4 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی. 6 اور 3 سے مراد ہوا کہ 6 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی. اور 8 اور 3 سے مراد یہ ہوئی کہ 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حدیث بتایا گیا کہ 11 رکعت رات میں پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد کی 2 کر کے اور پھر 3 رکعت وتر کی. اور 10 اور 3 یعنی 10 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، یہ بھی آئی ہیں، لیکن 7 رکعت سے کم اور 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. So narrated by Abdullah ibn Abi Qubays tabi'i, the Prophet he asked the Prophet Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu anha, al-Mu'minin, the mother of the believers, may Allah subhanahu wa ta'ala bless her, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to pray how many rakat witr. She said 4 and then 3, or 6 and then 3, or 8 and then 3, or 10 and then 3, and never prayed less than 7 and more than 13. So this, the meaning is that 3 rakat at the end are of witr, and then either 2 or 4, or either 4 or 6 or 8 or 10 of tahajjud. So this was the night prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اب ہمارے کچھ بات سادہ لوگ وہ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حرم مکی میں رمضان میں ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ تراویح دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ 20 رکعت ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. غور کریں تو وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں، پھر ایک فوراً سلام کے بعد سیدھے کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں. تو اس سے ہمارے لوگ بیچارے تھوڑا سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید وتر کے 1 رکعت بھی ثابت ہے اور حرم میں 1 رکعت وتر ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 20 رکعت تراویح کے بعد
ان کے وطر اور ہمارے وطر میں، کیونکہ وہ ذات شافعی المسلک ہوتے ہیں، ان کے وطر ہمارے وطر میں فرق یہ ہے کہ ہماری 3 رکعت بغیر سلام کے ہوتی ہیں. احناف کے یہاں 3 رکعت وطر بغیر سلام کے ہوتی ہے، 2 رکعت اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے. اور شوافع میں 2 رکعت کے بعد ایک سلام کے بعد امام سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک سلام کہہ کے سیدھا اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کی ویڈیو کبھی دیکھیں بھی تو 20 رکعت تراویح کے بعد 2 رکعت الگ سے پھر سلام پھیر کے امام سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور تو فرق یہ کہ وہاں بھی 3 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن دوسری 2 رکعت اور تیسری رکعت سے پہلے سلام پھیر کے امام کھڑا ہوتا ہے. تو some people get confused that in haram there is only a single rakat witr. Single rakat witr is never ever, nowhere in the whole life of the Prophet ﷺ or the Sahaba ever mentioned. The minimum salat is 2 rakat, which is nafil, and witr is 3 rakat. Even in haram today, they pray 2 rakat, then make a salam, and the imam quickly stands for the third rakat. So in Shawafi, witr are prayed in this way, that 2 rakat, then assalamu alaikum wa rahmatullah, and then the imam stands quickly for the third rakat without talking, without doing anything. If witr was 1 rakat alone, you should sometimes, at least in this long time, at least once you should have seen that the imam of haram would pray, would pray 2 rakat and then do something else, and then start for the third rakat. Those are 3 rakat, but 2 rakat, then 1 salam, then quickly stands for the third rakat. So the difference between Ahnaf and Shawafi is that Ahnaf pray 3 rakat together, and Shawafi pray 2 rakat, salam, and then the third rakat. عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. عبد العزیز بن جریج یہ تابعی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین. معوذتین سے مراد قرآن شریف کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam is recorded in this hadith. Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha is telling that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she was asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam would pray what surahs in witr. She said the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the first rakat would pray Sabbih isma rabbikal a'la, in the second rakat Qul ya ayyuhal kafirun, in the third rakat Qul huwallahu ahad, and mu'awwidhatayn Qul a'udhu bi rabbil falaq and Qul a'udhu bi rabbin nas. This hadith also proves that witr is 3 rakat. And may Allah bless Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha, the al-Mu'mineen, the mother of the believers, that if you notice these hadiths about the night prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are constantly being quoted by Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha. She is a very major source of our deen, the record of hadiths. Then the dua of witr, there is in the third rakat, before going into the ruku, we say Allahu Akbar, raise our hands and make some dua. So there is some adiyah that have been proven in the hadith. The famous one that Ahnaf read is, we know it as Dua Qunut, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nuthni alayka al-khayr wa nashkuruka wa la nakfuruk. That dua, that is also quoted in hadith, and then there is some others that have been quoted. So inshallah we will go over them. عن الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. So we should remember that is not the only dua. There is other duas that can be made at that time. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من واليت تبارك ربنا وتعاليت. Hasan ibn Ali radiallahu anhu has narrated
that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات تعلیم فرمائے جن کو میں قنوت وتر میں پڑھتا ہوں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دیجیے ان کے ساتھ جن کو آپ نے ہدایت فرمائی. وعافنی فیمن عافیت، اور مجھے عافیت دیجیے ان کے ساتھ جن کو آپ نے عافیت عطا فرمائی. وتولنی فیمن تولیت، اور میرے ولی ہو جائیے، یعنی میرے کارساز بن جائیے، میرے حفاظت کرنے والے بن جائیے ان بندوں کے ساتھ جن کی آپ نے حفاظت فرمائی. وبارک لی فیما اعطیت، اور مجھے برکت دیجیے ان تمام چیزوں میں جو آپ مجھے عطا فرمائیں. وقینی شر ما قضیت، اور ہر فیصلے کے شر سے میری حفاظت فرما لیجیے. فإنک تقضی ولا یقضی علیک، کیونکہ فیصلے آپ ہی فرماتے ہیں اور آپ پر کسی کا حکم نہیں چلتا، آپ پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. انہ لا یذل من والیت، بے شک آپ جس سے آپ کی دوستی ہو اپنے ولی کو آپ ذلیل نہیں فرماتے. تبارک ربنا وتعالیت، بے شک آپ برکت والے ہیں اور آپ کی شان بلند ہے، آپ میرے رب ہیں. اور بعض اس کی روایت میں انہ لا یذل من والیت بھی ہے کہ آپ لا یذل من والیت کے بعد ولا یعز من عادیت بھی ہے کہ اپنے ولی کو آپ ذلیل نہیں فرماتے، اپنے دوست کو آپ ذلیل نہیں فرماتے، اور اپنے دشمن کو عزت نہیں دیتے. ولا یعز من عادیت، جو آپ سے دشمنی اختیار کرے، جو آپ سے مقابلہ کرے، آپ اس کو کبھی عزت نہیں دیتے. اور استغفرک و اتوب الیک، میں آپ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، گناہوں کی مغفرت و بخشش مانگتا ہوں، آپ کی طرف لوٹتا ہوں. اور بعض روایت میں صلی اللہ علیہ نبی، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف رحمت نازل فرمائے. Hassan ibn Ali radiallahu anh has narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught me some kalimat and I read them in witr. Those kalimat are Allahumma hdini fi man hadayt, O Allah guide me among the guided, wa afini fi man afayt, and protect me among the protected, wa tawallani fi man tawallayt, and be my caretaker among those whom you have taken care of. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ, and give me barakah, plenty, in what you give me. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, and protect me from the evil of whatever has been decided. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, for you are the one who decides and nobody's decision is imposed on you. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ, you for sure do not disrespect or dishonor or disgrace the one that you befriend. And in some narrations there's a few sentences again added here. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, you do not give respect or honor the one who has taken enmity with you. And astaghfiruka wa atubu ilayk, that I seek istighfar, forgiveness from you and return to you. Tabarakta rabbana wa ta'alayt, you are full of blessing and you are high, your honor is high. Then this famous dua, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayk, that has been quoted from Sayyidina Umar Khattab radiyallahu anh, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh, and in Ahnaf the narration of Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh has the majority of the rulings where there is a ruling of, there is a quotation from Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh. Imam Hanifa rahmatullahi alayhi has given precedence to that. So therefore, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, that famous dua that has been quoted from Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh, Hazrat Umar radiyallahu anh. So Imam Hanifa rahmatullahi alayhi has given that precedence over this narration of Hassan ibn Ali radiyallahu anh. And some have said that both should be recited, both these du'as should be recited. Another narration from Sayyidina Ali radiyallahu anh, عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر کے آخر میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے. تو اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قنوت کے وقت میں پڑھتے ہوں، بلکہ عین ممکن ہے. جیسے حضرت عائشہ کی بھی ایک روایت ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دعا مانگتے ہوئے سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم not necessarily that this dua he used to pray in witr as a time of qunut, but there is another narration from Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu anha that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was making this dua when he was in sajda. So this dua is Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik, کہ اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی میں پناہ لیتا ہوں
اور آپ کی سزا سے آپ کے عذاب میں، آپ کے عذاب سے آپ کی سزا سے آپ کی عافیت میں، اور آپ سے آپ ہی کی پناہ لیتا ہوں، مجھ سے آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسی آپ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی۔ اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ان دونوں دعاؤں میں ایک بات خاص نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ تولنی فیمن تولیت وعافنی فیمن عافیت، ہر جملے میں ایک شان ہے اپنے کچھ نہ ہونے کی بیان کرنے کی۔ یا اللہ آپ ہم ایک کوئی اسپیشل نہیں ہیں، ہم کوئی خاص نہیں ہیں، بلکہ جن لوگوں کو آپ عافیت بخشتے ہیں ان میں مجھے بھی شامل فرما لیجئے، جن لوگوں کے آپ ولی بنتے ہیں ان میں مجھے بھی شامل فرما لیجئے۔ تو نیکوں کی صحبت، اولیاء کی صحبت، ان کے ہجوم میں، ان کے گروہ میں شامل ہو جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ چیز مانگی کہ اللہ عافیت دے سب عافیت والوں کے ساتھ، اور ہدایت دے سب ہدایت والوں کے ساتھ۔ اسی طرح اس میں کہ یا اللہ کوئی کسی مصیبت، کسی پریشانی سے کہیں نجات ہے نہیں سوائے اس کے کہ خود آپ ہی نجات دے دیں۔ Allah. So these two du'as we should note that in the first dua, Allahumma aafini fi man aafait wa tawallani fi man tawallait, the special thing is that the asking person is asking that, Ya Allah, among the group of all those people, there's a humility in this, that I'm asking that you include me in that group. I am not alone, me alone, I'm not special, I'm a nobody, I don't stand out, but you include me in the group of those that you have given hidayat, in the group of those that you have given protection. And similarly in this dua, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa mu'afatik, that Ya Allah, whatever punishment or displeasure comes from you, the only protection from that displeasure or punishment or negative thing is with you yourself. There is no other protection. La malja wa la manja min Allah illa ilayh. There is nobody that I can turn to run away from you. I can only seek protection with you from whatever comes from you. Last hadith for today inshallah. An Ubay ibn Ka'b qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کا سلام پھیرتے تھے تو فرماتے تھے سبحان الملک القدوس۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ 3 مرتبہ فرماتے تھے، اور آخری مرتبہ اس کو ذرا طویل کر کے اور آواز ویرفع صوتہ بالثالثہ، یعنی تھوڑی سی آواز بلند کے ساتھ، جس طرح سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس ہم نے اپنے مشائخ کو اس طرح پڑھتے دیکھا ہے کہ وتر کا سلام پھیر کے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اس طرح۔ So it is narrated by Hadith Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he would make salam for witr, he would say this kalima subhan al-malik al-quddus 3 times, first 2 times quietly, third time with a louder voice and a little, making quddus a little longer. So subhan al-malik al-quddus, subhan al-malik al-quddus, subhan al-malik al-quddus. There's one more hadith in the chapter, inshallah we'll read it and then we'll proceed towards dua. عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس۔ یہ زاد ابن ماجہ۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھتے تھے، اور اس حدیث کو ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے بھی روایت فرمایا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ یہ ذرا ہلکی رکعتیں ہوتی تھیں اور بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ 2 رکعت بھی حدیث میں آئی ہیں کہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لی جائے، اور ہلکی پھلکی بالکل۔ اس کے بارے میں ذرا علماء کا، کیونکہ یہ حدیث ترمذی و ابن ماجہ کی ہے، اور دوسری حدیث میں یہ آ چکا کہ وتر آخری نماز ہوتی تھی، تو اس کا تطبیق اس میں یہ ہے کہ وتر کے تابع سمجھ کے ان 2 رکعت کو بھی پڑھ لیا جائے، جس کو توفیق ہو انشاءاللہ۔ So if somebody has the energy, then they should, after witr, they can also pray 2 rakat very light. And these are for sure nawafil, because Ibn Majah rahmatullahi alayhi has quoted that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would pray those sitting, not standing up.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya Allah, please forgive our major and minor sins. Ya Allah, make us those who are beloved to you. Ya Allah, make us those who live their life among your, Ya Allah, beloved. Ya Allah, make us those who are, Ya Allah, dying for your love. Ya Allah, Ya Allah, make us those who stay awake at night for your love. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, make us those who think about you all day. Ya Allah, make us those who have private gatherings with you. Ya Allah, Ya Allah, at night time, and Ya Allah, in their heads and their minds all day. Ya Allah, make our sleeping hours and make our waking hours in your obedience. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, do not give us a breath, do not give us a second of our life which goes in disobedience to you. Ya Allah, Ya Allah, do not make us amongst those, Ya Allah, who have such a bad fate that, Ya Allah, they do something that is against your will. Ya Allah, Ya Allah, don't make us, Ya Allah, don't let us be among those people. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, Ya Allah, whatever we could ask, please grant us that. Whatever we could not ask, Ya Allah, please, Ya Allah, that we should have asked. Ya Allah, our needs, Ya Allah, you are better aware of our needs than us. Ya Allah, Ya Allah, please grant us those. Ameen Ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فون لینا